لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار فقال يا ابن أخي اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت کم عمر تھے. 10 سال کی عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کا زخم لگایا گیا اور وہ زخمی ہو گئے تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت کو اٹھا کر ان کے گھر تک لے گئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھتیجے تم ذرا جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کس نے مجھے زخمی کیا اور میرے علاوہ اور کن لوگوں کو زخم آئے ان کو دیکھ کر آؤ. یہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. ہوا یوں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا، نصرانی عیسائی تھا اور وہ کسی کا غلام تھا. حضرت مغیرہ کا غلام تھا. اس کا نام تھا ابو لولوا. تو وہ ایک دن حضرت عمر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ میرا ایک کام کر دیجئے. حضرت عمر نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے آقا نے مجھ پر جو آمدنی لانی مقرر کی ہوئی ہے کہ روزانہ اتنی آمدنی لا کر مجھے دیا کرو، وہ زیادہ ہے. آپ میرے آقا سے کہیے کہ وہ میرے اوپر سے یہ آمدنی کم کر دیں. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ جو آقا ہوتے تھے غلاموں کے وہ اپنے غلاموں پر ایک مقدار مقرر کر دیتے تھے کہ تم روزانہ جا کر کماؤ، محنت مزدوری کرو، اتنی آمدنی لا کر ہمیں دیا کرو. اس کو خراج کہتے تھے. تو اس نے کہا کہ میرا جو خراج ہے وہ انہوں نے میرے آقا نے یعنی حضرت مغیرہ نے زیادہ مقرر کر رکھا ہے تو کچھ کمی کرا دیجیے اس میں. حضرت عمر نے پوچھا کہ کتنا خراج ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اتنا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ تم کاریگر آدمی ہو. وہ کاریگر تھا اور دستکاری کے کام کیا کرتا تھا، چیزیں بنایا کرتا تھا. تو تم کاریگر آدمی ہو تو اتنی روزانہ
اتنی آمدنی لے آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو یہ کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوتا؟ تو وہ کچھ اس بات پر ناراض ہو گیا، دل میں ناراض ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے اس سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم میرے لیے ہمارے لیے ایک چکی بنا دو، تو چکی بناؤ ایک اچھی سی، تو وہ اس کی تمہیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ تو اس نے چلتے ہوئے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ اسے یاد رکھیں گے، ایسی چکی بناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دماغ میں اس کی یہ بات تھی کہ کسی وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا معمول یہ تھا کہ جب نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو صفوں کو سیدھا کرتے ہوئے آتے تھے کہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کو برابر کر دیا کہ صفیں سیدھی رہیں۔ اس کا بڑا اہتمام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ بھائی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اور اگر صفیں سیدھی نہیں ہوں گی تو تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سب لوگوں کو تاکید فرماتے تھے کہ بھائی اہتمام سے اپنی صفیں درست کر لیں، ذرا بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا تو اس کو آپ ایک لائن میں کر دیتے تھے۔ اور حضور کے بعد خلفاء راشدین کا معمول بھی یہی رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، خاص طور پر ان کا روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ صفوں کے اندر چکر لگا کر دیکھتے تھے کہ کوئی آدمی آگے تو نہیں بڑھا ہوا، آگے کوئی آگے بڑھا ہوتا کوئی تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، کوئی پیچھے ہٹا ہوا تو فرماتے آگے ہو جاؤ۔ تو یہ معمول تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ صفوں کے درست کرنے کی بڑی تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل ہم لوگ اس کا پورا اہتمام نہیں کرتے، اور جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صفوں کی درستی کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان دلوں میں تفرقے پیدا ہو جائیں گے۔ تو آج وہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صحیح طریقے سے صفیں درست کرنے کی۔ تو فاروق اعظم ایسا جب داخل ہوتے تھے نماز پڑھانے کے لیے تو صفیں برابر کرنے کا لوگوں کو تاکید کرتے ہوئے اور صفیں برابر کرتے ہوئے آیا کرتے تھے۔ تو جب صفیں برابر کر کے مصلی پر پہنچ گئے اور وہ وقت تھا فجر کا، اس وقت جھٹپٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے جب نماز شروع کر رہے۔ کیا وقت تھا کوئی زمانے میں بجلی اور روشنی چراغ وغیرہ کا رواج نہیں تھا اتنا زیادہ، تو اندھیرا سا ہوتا ہے۔ تو جس وقت اپنے مصلی پر پہنچے اور اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، تو یہ شخص ابو لؤلؤہ کہیں تاک میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے جلدی سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک نیزے سے وار کیا۔ نیزے سے وار کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ اتنے میں ابھی نیز ہی باندھی تھی کہ اس نے وار کر دیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی وجہ سے گر گئے زمین پر، اور گرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی دیکھو مجھے کس شخص نے یہ وار کیا ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نماز کو مؤخر کیا جائے، چنانچہ خود تو یہ گر گئے زخمی ہو کر، پچھلی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر اپنی جگہ مصلی پر آگے کر دیا کہ آپ نماز پڑھاؤ، تاکہ نماز اپنے وقت سے مؤخر نہ ہو اور لوگوں کی نماز قضا نہ ہو۔ عین اس وقت جبکہ جان پر بنی ہوئی ہے اور زخم لگ گیا ہے، اس وقت بھی حضرت فاروق اعظم نے اپنے لوگوں جماعت کی نماز کو پس پش نہیں ڈالا، ورنہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا اور لوگ نماز میں پتہ نہیں کتنی دیر لگ جاتی، ہو سکتا ہے نماز قضا ہو جاتی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہیں ان کو آگے بڑھا دیا، وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعتیں فجر کی پڑھائی، لیکن بہت مختصر۔ فجر کی نماز میں ویسے مسنون یہ ہے کہ لمبی صورتیں پڑھی جائیں، طوال مفصل۔ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات سورہ فجر کی نماز میں پورے سورہ یوسف پڑھ لی، سورہ نحل پڑھ لی، ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن اس روز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیونکہ یہ حادثہ پیش آ چکا تھا، تو اس واسطے انہوں نے مختصر نماز پڑھائی، مختصر سے مختصر کر کے جلدی نماز پوری کی۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ سنت کے جو آداب ہیں نماز کے، وہ حالات کے لحاظ سے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ بھائی چونکہ لمبی نماز پڑھانی ہے لہٰذا فجر کی نماز میں ہمیشہ لمبی صورتیں ہی پڑھنی ہیں، بلکہ اگر کبھی اس قسم کی کوئی صورت پیش ہو جائے حادثے وغیرہ کی تو مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی۔ وہ شخص جو تھا جس نے حضرت فاروق اعظم پر وار کیا تھا، اس نے دیکھا کہ اب اگر میں نے وار تو کر دیا ہے اور اب اندیشہ ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، تو اس نے نیزہ ہاتھ میں لے کر بلا امتیاز ادھر ادھر گھمانا شروع کیا کہ جو بھی لپیٹ میں آئے اس کو نیزہ لگ جائے۔ چنانچہ اس نے چاروں طرف نیزہ گھما کر وہ لوگوں کو اپنے سے دور کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ 17 آدمیوں کو مزید زخمی کیا اس نے۔ اسی صف اول کے 17 آدمی صحابہ اور تابعین تھے، ان کو زخمی کیا، اور جب ان کو زخمی کر کے باہر بھاگنے لگا تو کسی جو اگلی صف کے ایک صاحب تھے انہوں نے ایک بڑی سی چادر ان کے لے کر اور وہ اس کے اوپر ڈالی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، بھاگ نہ سکے۔ تو چادر اس کے اوپر ڈالی تو وہ بے بس ہو گیا، اور جب اسے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا رہا ہوں تو پھر اسی نیزے سے خودکشی کر لی، وہیں پر اپنے آپ کو مار لیا، اور خودکشی کرنے کے بعد وہ خود بھی مر گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو صورتحال ایسی تھی کہ صفیں دور تک جاتی تھی نماز کی، تو جو اگلی صف کے لوگ تھے ان کو تو پتہ لگ گیا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے، حضرت فاروق اعظم کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ جو دور پیچھے صف کے لوگ تھے تو ان کو کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کیا قصہ ہوا، کیونکہ اللہ اکبر کی انہوں نے آواز سنی اور پھر حضرت عمر کی آواز تو آئی نہیں، حضرت الرحمن بن عوف کی آواز آئی اور انہوں نے جلدی سے نماز پوری کر لی، تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا۔ سلام پھیرنے کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہوئے، جا کر دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت فاروق نے پوچھا کہ یہ کس نے مجھے زخمی کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ کو زخمی کیا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نے تو اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا تھا اور اس نے مجھے یہ بدلہ دیا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں آئی۔ وہ آدمی غیر مسلم تھا، عیسائی تھا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں آئی، کیونکہ یہ بات مجھے بڑی ناپسند تھی کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف استعمال۔ تو اب جو حضرات صحابہ کرام تھے وہ حضرت فاروق اعظم کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ زخم جو لگا ہے وہ کس نوعیت کا ہے، آیا یہ زخم جان لیوا ہے یا یہ کہ معمولی قسم کا زخم ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ زخم معمولی ہے اس واسطے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا نہیں بڑا کاری زخم ہے اور اس سے جان کا خطرہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بات کو جانچنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کو کچھ شربت پیش کیا کہ شربت تناول فرما لیں۔ شربت پیا تو پینا تھا کہ وہ پیٹ سے نکل گیا۔ پھر دودھ پیش کیا گیا تو دودھ بھی جب پیا حضرت فاروق اعظم نے تو وہ پیٹ سے نکل گیا۔ تو اس سے دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آ چکا ہے اور
اب بظاہر ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خود اپنا بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ اب میرا وقت آخری ہے، قریب ہے. تو اس وقت جب کہ لوگ پریشان تھے اور حضرت فاروق اعظم جیسا عادل حکمران دنیا سے جا رہا تھا، لوگوں کے اوپر صدمے کی ایک عجیب کیفیت تھی، تو ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے آ کر فاروق اعظم کو تسلی دی کہ اے امیر المومنین، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب فضائل سے نوازا ہے. آپ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، سابقین اولین میں سے ہیں آپ. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنے عرصے تک آپ کو نصیب فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیفہ بنایا اور خلافت کے اندر آپ نے عدل و انصاف کی مثال قائم فرمائی. تو آپ نے عدل و انصاف اتنا زبردست کیا اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، جو عظیم ترین انسان کا موت کا عظیم ترین درجہ ہے جو شہادت کا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو آپ کے لیے تو اتنی زبردست بشارتیں. فاروق اعظم سے آ کر یہ عرض کیا اس نوجوان نے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تم جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو کہ میری فلاں فلاں فضیلتیں ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر عذاب ہو اور نہ مجھے کوئی ثواب ملے، تو اس کو میں اپنے لیے بڑا غنیمت سمجھوں گا. یہ فرمایا کہ یا لیتنی کفافن لا علی ولا لی، کہ میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر، نہ عذاب ہو نہ ثواب ہو، تو اس کو بھی میں غنیمت سمجھوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد. اب آپ اندازہ فرمائیے کہ سابقین اولین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے براہ راست بشارتیں سن چکے ہیں، اور بشارتیں بھی یہ کہ عمر جنت میں جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کا محل، تیار شدہ محل جنت میں دیکھا اور آ کر بتایا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور عظمت کا یہ عالم ہے. کہنا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے کسی عمل کو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا مستحق نہیں سمجھتا کہ اس پر عذاب، اس پر ثواب دیا جائے. برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ معاملہ فرما دے وہ ان کی رحمت ہی رحمت. تو سبق یہ دیا کہ کسی بھی انسان کو اپنے کسی عمل پر، نیک عمل پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، فلاں کارنامہ انجام دے دیا، ایسی عبادت کر لی، ایسا میں نے صدقات دے دیے، ایسی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دی. کسی بھی چیز پر اترانے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آدمی اس کے اوپر فخر کرے اور اترائے. بات یہ ہے کہ جیسے بزرگوں نے فرمایا کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، کہ آدمی کرتا بھی رہے عمل اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے کہ جتنا بھی میں عمل کر لوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے شایع نشان نہیں ہو سکتا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ ہمیں آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر پائے، آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر پائے. تو وہ مقام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس وقت بھی حاصل فرمایا کہ برابر سرابر چھوٹ جاؤں تو غنیمت سمجھوں گا. وہ نوجوان جانے لگا، اٹھ کر جانے لگا، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس نوجوان کا جو ازار ہے یعنی تیبند، وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے، ٹخنوں سے کچھ نیچے جا رہا تھا. فاروق اعظم نے کسی آدمی سے کہا کہ یہ نوجوان جو بھی گئے ہیں ذرا ان کو واپس بلا لو میرے پاس. ان کو بلایا، بلا کر نوجوان سے کہا کہ نوجوان تمہارا ازار جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، تو ایسا کرو کہ اس کو اوپر کر لو. فَإِنَّهُ أَتْقَى لِرَبِّكَ وَأَنْقَى لِثَوْبِكَ،
کہ یہ اوپر کرو گے تو تمہارے کپڑے کی اس میں صفائی بھی زیادہ ہے اور یہ تمہارے پروردگار کے ساتھ تمہارے تقوی کا بھی زیادہ تقاضا ہے، کیونکہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کو نیچے لٹکانے سے منع فرمایا، یہ اوپر کر لو۔ ذرا اندازہ فرمائیے کہ زخمی ہیں، موت کے دروازے پر ہیں، اور اس وقت میں ایک نوجوان آ کر تسلی کی باتیں بھی کرتا ہے، تو اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم نے اس وقت بھی اس کے اوپر تنبیہ فرمائی، اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا کہ بیٹا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر کر لیا اور نیچے کر لیا تو اس سے کیا فرق پڑا، اور تعویلیں ہزار کہ اگر تکبر سے کرے تو حرام ہے اور تکبر نہ ہو تو حرام نہیں، اور یہ کہ یہ کوئی اتنی بڑی اہم بات نہیں کہ صاحب اس کے اوپر باقاعدہ لوگوں کے اوپر نکیر کی جائے یا لوگوں کو اس کی دعوت دی جائے۔ فاروق اعظم یعنی موت کے دروازے پر بھی اس نوجوان کو یہ نصیحت کرنا نہیں بھولے، اور یہ نہیں کہا کہ بھائی تم یہ جو کر رہے ہو تکبر سے کر رہے ہو یا کیسے کر رہے ہو، بلکہ مطلقاً اس کو منع فرمایا کہ یہ تم اپنا اظہار بلند کرو۔ اور یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب تکبر سے کرے تو ناجائز ہے اور بغیر تکبر کر کے کرے تو جائز ہے، تو بھئی یہ فیصلہ کون کرے کہ کون تکبر سے کر رہا ہے کون تکبر سے نہیں کر رہا؟ آج تک کسی متکبر کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی تکبر کا اعتراف کرتا ہو کہ میں تکبر کر رہا ہوں؟ تکبر تو ایسی بیماری ہے کہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس بیمار کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ کبھی آج تک کسی متکبر کو نہیں سنا ہوگا کہ اس نے اعتراف کیا ہوگا میں متکبر ہوں اور تکبر کرتا ہوں۔ اور بھائی ساری کائنات میں اگر کسی ذات کے بارے میں یہ اطمینان مکمل ہو سکتا ہے کہ اس میں تکبر نہیں تو وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے کی بات۔ آپ سے زیادہ کون ہے جو تکبر سے خالی ہوگا؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس کا اہتمام فرمایا، تو اگر وجہ یہ ہوتی کہ تکبر سے کرو تو ناجائز اور بغیر تکبر کے کرو تو جائز، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر پر بغیر تکبر کے کرتے، لیکن آپ نے ساری عمر اس کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ در حقیقت سب نفس و شیطان کے دھوکے ہیں جو دیے جاتے ہیں اس معاملے میں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس وقت بھی ٹوکا اور بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ٹخنے سے نیچے جتنا جائے گا لباس تو وہ جہنم میں ہے، وہ حصہ جہنم میں ہے، اعوذ باللہ۔ یہ الفاظ حدیث میں وعید کے ارشاد فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس کو معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دینا، اس کو کہنا کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ سب باتیں در حقیقت دین کے عظمت اور اس کی محبت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت و محبت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ عطا فرماتے ہیں تو وہ تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی سنت کیا تھی اور اسی کے مطابق عمل فرماتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا اور وہ نوجوان پھر وہاں سے چلے گئے، امید ہے کہ اصلاح بھی کر لی ہوگی۔ اب لوگ آنے شروع ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے، اور تو اس سے پہلے آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور بلا کر پہلے تو یہ کہا کہ دیکھو بھائی میرے ذمے کچھ قرضہ ہے اور مجھے فکر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس قرضے کی ادائیگی جلد سے جلد ہونی چاہیے، تو میں تمہیں اپنا نمائندہ بناتا ہوں، کوشش کرو کہ جلد از جلد میرے قرضے ادا کرو۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور قرضے میرے ذمے واجب رہ جائیں۔
تو ان کی ادائیگی کے لیے حضرت فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن عمر کو اپنے صاحبزادے کو وصیت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ ایک بات اور ہے جو میرے دل میں ہے، میں اس کے لیے تمہیں اپنا نمائندہ بناتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں سے جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دو، اور ان سے جا کر کہو کہ عمر ابن خطاب آپ سے یہ اجازت چاہتا ہے کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر مدفون ہیں اسی جگہ پر عمر ابن خطاب کی بھی خواہش ہے کہ اس کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ جا کر ام المومنین عائشہ سے کہو اور یہ کہو کہ عمر ابن خطاب اجازت چاہتا ہے، اور دیکھو یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، ساتھ ساتھ یہ تاکید فرمائی، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت چاہتا ہے، کیونکہ آج کے بعد میں مومنین کا امیر نہیں رہا، اب میں مومنین کا امیر نہیں ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عائشہ سے اجازت آپ مانگو اور وہ یہ سوچ کر کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں اس واسطے وہ تکلفاً اجازت دے دیں، لہذا یہ مت کہنا کہ امیر المومنین اجازت مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر اجازت چاہتا ہے، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، آج میں مومنین کا امیر نہیں رہا، اس واسطے ان سے یہ کہہ کر اجازت مانگو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کے اس ارشاد کے مطابق روانہ ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں اور شدید سنگین زخمی ہوئے ہیں، تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور جا کر انہی الفاظ میں حضرت عائشہ سے کہا کہ ام المومنین، عمر ابن خطاب نے یہ پیغام بھیجا ہے اور مجھے تاکید کی ہے کہ میں ان کا نام لے کر آپ سے اجازت طلب کروں، امیر المومنین کے حوالے سے نہ کروں، اور وہ یہ کہ وہ یہاں پر دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے ہی وہ صدمے سے مغلوب تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے سوچی ہوئی تھی، لیکن میں آج حضرت عمر کو اپنی جگہ پر ترجیح دوں گی، اور میں اب وہاں پر دفن ہونے کا ارادہ ترک کرتی ہوں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ وہ یہاں پر دفن ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں کے ہجوم میں تھے جو عیادت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو سب چیزوں سے کو چھوڑ کر ان کو قریب بلایا، کہا کہ کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کے لیے میں اچھی خبر، یہ جب زندگی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنی ایک اہلیہ کو طلاق دی تھی، طلاق کا جو صحیح طریقہ ہے کہ پاکی کی حالت میں دی جائے، وہ پاکی کی حالت میں نہیں دی تھی، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ رجوع کرو اور پھر دوبارہ صحیح وقت میں طلاق دینا، اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جسے طلاق دینا بھی نہیں آتا؟ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو امام ابن سعد نے طبقات میں نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خلافت کا پھندا خطاب کی اولاد میں ایک ہی آدمی کے گلے میں پڑ گیا تو کافی ہے، اب میں اپنے خاندان کے کسی اور فرد کے گلے میں یہ پھندا ڈالنا نہیں چاہتا۔ یعنی یہ خلافت جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آدمی
دوڑ دوڑ کر اشتیاق کے ساتھ اور امنگ کے ساتھ حاصل کرے، یہ تو ایک اتنی زبردست ذمہ داری ہے کہ جس کے گلے میں یہ پھندا پڑ گیا وہ در حقیقت بڑی ہی زبردست سنگین آزمائش کا شکار ہو گیا، کیونکہ خلافت معمولی کام نہیں ہے۔ اور جس احساس ذمہ داری کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی، وہ دنیا کے اندر اس کی نظیر ملنی ناممکن ہے تقریباً۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی وقت دریائے فرات کے کنارے، دریائے فرات جو عراق میں ہے، اس کے دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں میرا سوال ہوگا کہ اے عمر، تیرے عہد خلافت میں کتا بھوکا مر گیا تھا۔ تو جس شخص کے دل و دماغ پر ہر وقت یہ مسئولیت کا احساس مسلط ہو، اس کے لیے تو واقعتاً یہ کوئی بھی یہ خلافت کا جو ہے وہ تو پھندا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پھندا میں نہیں چاہتا کہ خطاب کی اولاد میں ایک آدمی کے گلے میں پڑ گیا وہ کافی ہے، میں کسی اور اپنی اولاد کو اس پھندے میں گرفتار کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بڑی سخت ذمہ داری ہے، بڑی سنگین مسئولیت ہے، اس کے ایک فعل کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو یہ احساس دلا دیا۔ اور یہ جو خلافت ہے نا، خلافت یا سربراہی، اسی پر قیاس کر لیجئے ہر عہدہ اور منصب کو۔ جس کا جتنا بڑا عہدہ ہے، جتنا بڑا منصب ہے، جتنا بڑا مقام ہے، اتنی ہی عظیم اس کی ذمہ داری۔ کوئی آدمی کسی ادارے کا سربراہ بن گیا، کوئی اس کا ذمہ دار بن گیا، تو در حقیقت یہ ذمہ داری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف آدمی دوڑے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امارت یا سربراہی یا کوئی ذمہ داری کا عہدہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنے طور پر خود نہ مانگو۔ لا تسأل الامارہ، سربراہی خود نہ مانگو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر خود مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہوگی، تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی تم جانو تم نے خود مانگی تھی، خود ہی بھگتو اس کو۔ اور اگر بغیر تمہارے سوال کے، بغیر تمہاری خواہش کے، بغیر تمہاری کوشش کے من جانب اللہ عطا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی۔ اس لیے ہر قسم کا عہدہ منصب اس میں داخل ہے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں یہ ذمہ داری خود اٹھا چکا ہوں ایک مرتبہ، اور یہ پھندا میرے گلے میں پڑ چکا، اب میں کسی اور کو ان کو یہ کام سونپتا ہوں کہ یہ کسی کو خلیفہ بنائے، اور اس میں مسلمانوں کی آراء کو دیکھتے ہوئے ان کے مسلمانوں کے سے مشورے کر کے اور یہ کسی کو خلیفہ منتخب کر دیں، میں 6 آدمیوں کو بناتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھی میرے بعد خلیفہ بنے تو ان کو میں کچھ وصیتیں کرتا ہوں۔ وصیت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے صحابہ کرام میں جو حضرات مہاجرین ہیں ان کے ساتھ ان کے مرتبے کا خیال کریں، ان کی عزت اور عظمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ پھر جو انصاری صحابہ کرام ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، ان کا احترام کرے، وہ اگر اچھا کام کریں تو ان کی قدر کرے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو اور عام مسلمان ہیں ان عام مسلمانوں کے حقوق کی رعایت کرے۔ اور فرمایا کہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں آباد ہیں
ذمی جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کی جان اور مال اور آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، ان کے حقوق کا احترام کریں، کسی کے اوپر ناواجبی بوجھ نہ ڈالیں اور ایسا ٹیکس عائد نہ کریں جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ ساری نصیحتیں فرمائی اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو، اور یہ خلیفہ جب یہ سارا کام کر چکے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، وفات ہوئی۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ میری موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، مدینہ منورہ میں، اور اے اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرما۔ بظاہر دونوں باتوں میں تعارض تھا، دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہونی مشکل تھی، کیونکہ اگر مدینہ منورہ میں رہنا ہے تو مدینہ منورہ میں تو کوئی جہاد ہو نہیں رہا تھا۔ جہاد جو ہو رہا تھا اس زمانے میں وہ تو مسلمانوں کی سرحدوں پر ہو رہا تھا، کہیں روم میں، کہیں ایران میں، کہیں مصر میں، تو جہاد وہاں ہو رہا تھا، اور مدینہ منورہ میں جہاد نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ بات ہو کہ آدمی کی موت مدینہ منورہ میں بھی آئے اور شہادت کا درجہ بھی حاصل ہو، یہ دونوں باتیں اکٹھی جمع ہونی مشکل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ مدینہ منورہ میں بھی وفات ہوئی اور شہادت کا درجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت عائشہ نے جو اجازت دی ہے اس پر اکتفا نہ کرنا، بلکہ میرا جنازہ لے کر کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ کو جتا دیا کہ حضرت فاروق اعظم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ آپ سے اجازت طلب کروں۔ حضرت عائشہ پہلے فارغ ہو چکی تھی، حضرت عائشہ نے اجازت دی، پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم کو جگہ عطا فرمائی کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی خوش نصیب جو سارے روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد ان سے زیادہ کوئی اور سعید، ان سے زیادہ کوئی افضل انسان نہیں ہو سکتا، وہ وہاں پر آرام فرمائے۔ اللہ تو یہ بیچ میں بات آ گئی، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ لما طعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنت فی من حملہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم کو نیزہ لگا تو میں ان لوگوں میں شامل تھا جو حضرت کو اٹھا کر لے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے گھر میں داخل کیا۔ تو مجھ سے کہا کہ اے بھتیجے ذرا دیکھو کہ کس نے مجھے مارا ہے اور میرے علاوہ اور کن لوگوں کو زخم لگے۔ فذهبت، تو کہتے میں گیا دیکھنے کے لیے، فجئت لاخبرہ، تو میں آیا آپ کو بتانے کے لیے ساری صورتحال، تو آ کر دیکھا کہ اذا البیت ملعان، کہ سارا گھر بھرا ہوا ہے آدمیوں سے۔ فکرہت ان اتخطی رقابہ، تو جب میں نے دیکھا سارا گھر بھرا ہوا ہے تو میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے کہ میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جاؤں حضرت عمر تک اور ان کو جا کر بتاؤں، کیونکہ گردنیں پھلانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسی لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں کہ مجلس کے آداب بیان کر رہے ہیں نا، تو مجلس کے آداب میں یہ بات ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ ناجائز۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے جمعہ کے دن جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب کو کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے اسی وقت ان کو تنبیہ فرمایا اجلس فقد آذی، بیٹھو تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ تو گردنیں پھلانگ کر بلا وجہ بے عذر آگے بڑھنا، کوئی شدید مجبوری ہو تو بات دوسری، لیکن عام حالات میں آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے اور لوگوں کو گردنیں نہ پھلانگے۔
بار بار میں اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ دیکھو صف اول کی کتنی فضیلت ہے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کو صف اول کی فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ گھٹنوں کے بل بھی اگر آنا پڑے تو لوگ گھٹنوں کے بل آئیں صف اول کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے میں اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینی پڑے, کیا کہ گردن پھلان کے جانا پڑے, تو فرمایا کہ یہ منع ہے, گردن پھلان کے نہیں جاؤ. حالانکہ اگر کوئی آدمی ہمارے گردن پہ سے پھلان کے چلا جاتا ہے تو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے, کوئی بہت ناقابل برداشت تکلیف تو نہیں ہوتی, لیکن آپ نے اس معمولی تکلیف کی خاطر بھی یہ گوارا نہیں فرمایا کہ آگے چلے جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن عباس کے نے یہ حکم سنا ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گردن پھلان کر آگے جانا یہ جائز نہیں ہے. تو حالانکہ حضرت فاروق اعظم نے خود بھیجا تھا حالات کی تحقیق کے لیے, لیکن جب واپس آئے دیکھا کہ کمرہ بھرا ہوا ہے تو گردن پھلان کر جانا مناسب نہیں سمجھا. اور کہتے ہیں وکنت حدیث السن, میں تھا بھی نا عمر, کم عمر تھا, تو بڑے بڑے لوگوں کی گردن پھلان کے آگے جاتے ہوئے مجھے برا لگا. فجلست, تو میں بیٹھ گیا وہیں پر, یعنی حضور حضرت عمر تک آگے جانے کے بجائے وہاں پر بیٹھ گیا کہ جب کہیں موقع ملے گا تو آگے بڑھ کر کوئی بات کہوں گا. اور حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ کانا یامر اذا ارسل احدا بالحاجۃ ان یخبرہ بها, تو حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ جب کسی شخص کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ آ کر اس کا جواب دے, جو بھی جواب ہے وہ جواب دے. یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جب کسی کو کسی کام کے لیے بھیجا جائے تو جلد از جلد آ کر وہ بتائے کہ اس کام کا نتیجہ کیا نکلا, تاکہ دوسرے آدمی کو انتظار کی تکلیف نہ ہو. تو حضرت عبداللہ بن عباس یہ کشمکش بتا رہے ہیں اپنی کہ ایک طرف یہ بات تھی کہ حضرت فاروق اعظم انتظار میں ہوں گے, لہذا ان کو جلدی جا کر بتانا چاہیے مجھے جو جس کام کے لیے بھیجا تھا. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر جاؤں تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنی پڑے گی اور اس میں لوگوں کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے, جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کشمکش بتا رہے ہیں, اس کشمکش میں تھا. تو اتنے میں نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے کپڑا ڈھکا ہوا ہے, اپنے اوپر کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. تو اتنے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. حضرت کعب مشہور صحابی ہیں, وہ تشریف لے آئے اور وہ میرے پاس آ گئے. وہ بھی حضرت فاروق اعظم کی عیادت کے لیے آئے تھے, لیکن انہوں نے بھی دیکھا کہ آگے جانے کی جگہ نہیں ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گردن پھلان کر جانا مشکل ہے. تو مجھ سے آ کر وہ کہنے لگے حضرت کعب کہ ابن عباس, اگر امیر المومنین اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے, یعنی ہماری دعائیں تو پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, لیکن امیر المومنین اگر دعا کر لے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید زندگی عطا فرمائے اور ان کو باقی رکھے, یہاں تک کہ ابھی بہت سارے کام ایسے ہیں جو ابھی ان کے کرنے کے باقی معلوم ہوتے ہیں, فلاں کام کر لیں, وہ کام ذکر کیے. اور پھر کہا کہ بہت سے منافقین ابھی باقی ہیں ہماری صفوں میں, اور وہ منافقین جو ہیں وہ کسی وقت بھی فتنہ پھیلا سکتے ہیں. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیبت اور ان کے روب کی وجہ سے منافقین کو ابھی کارروائیاں کرنے کا موقع نہیں مل رہا. لیکن اگر وہ زندہ رہ گئے منافقین اور حضرت فاروق اعظم چلے گئے تو وہ سازشوں کے جال بچھائیں گے اور نہ جانے عالم اسلام میں کیا فتنہ برپا کریں گے. لہذا اس وقت عالم اسلام کو حضرت فاروق اعظم کی ضرورت ہے. تو ان سے اگر انہی سے درخواست کی جائے کہ وہ خود دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید زندگی عطا فرما دے, یہاں تک کہ ان منافقین کا خاتمہ ہو جائے. اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تمام
فتنوں کے لیے ایک زبردست پہاڑ بنے ہوئے تھے. کوئی منافق اور کوئی بڑا سازشی عالم اسلام کے خلاف سازش کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا فاروق اعظم کے رعب اور ان کی محبت کی وجہ سے. اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں میں اپنا رازدار بنایا تھا. ایک تو منافقین کی فہرست دے دی تھی ان کو، حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دیا تھا کہ کون کون لوگ منافقین ہیں، اور کسی کو نہیں بتایا، حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا. اور دوسرے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار بنایا تھا آنے والے فتنوں کے مقابلے میں، کہ میرے حضور کے بعد جو فتنے آنے والے ہیں امت پر، ان کی خبریں دے دی تھی، خبر بتا دی تھی حذیفہ بن یمان کو کہ کیسے کیسے فتنے آئیں گے اس امت مسلمہ کے اوپر. تو ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حذیفہ سے کہا کہ اے حذیفہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا، فتنے کے بارے میں. تو حضرت حذیفہ بن یمان نے پہلے جواب یہ دیا کہ فتنے سے مراد، یعنی وہ انہوں نے پہلے یہ مطلب سمجھا ہے عمر کے قول کا کہ انسان جو بھی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے کسی وقت، یہ اس کے لیے فتنہ ہی ہے. تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی فتنہ یعنی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی نیک عمل شروع کر دے، اس کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے. تو یہ چیزیں جو ہیں نیک اعمال وہ اس فتنے کا کفارہ بن جائیں گی. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، میں تم سے یہ نہیں پوچھ رہا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ گناہ صغیرہ انسان سے ہو جائے کوئی تو کوئی بھی نیک عمل کر لے گا، معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. میں تم سے اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا اس امت کے اوپر، سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا، اس فتنے کے بارے میں بتاؤ. تو اس پر حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کیا کام، آپ کو اس فتنے سے کیا تعلق. حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان اور آپ کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، ایک دروازہ بند ہے. ظاہر وہ بات جو حضرت حذیفہ فرما رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہی ہوگی. تو مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کو فتنوں کے لیے آڑ بنایا ہے کہ جب تک فاروق اعظم دنیا میں موجود ہیں امت مسلمہ کے اوپر فتنے نہیں آئیں گے. تو فرمایا حضرت حذیفہ نے کہ اس کے اور آپ کے درمیان جو دروازہ بند ہے اور جب تک آپ موجود ہیں کوئی فتنہ داخل نہیں ہو سکتا عالم اسلام کے اندر. اور کیسے داخل ہوتا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس راستے پر عمر سفر کر رہے ہوں، جس راستے پر عمر چل رہے ہوں، شیطان اس راستے پر نہیں جاتا، وہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آڑ بنایا ہوا تھا فتنوں سے. تو کہا کہ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے آپ کے اور فتنوں کے درمیان، وہ بند ہے دروازہ. تو حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ وہ دروازہ جو بند ہے یہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ وہ دروازہ جو بند ہے وہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ توڑا جائے گا. اشارہ تھا اس بات کا، فاروق اعظم اشارہ اس بات کی طرف کر رہے تھے کہ دروازہ تو وہ خود ہے، اب یہ دروازہ کھلے گا یعنی طبعی موت واقع ہوگی یا یہ کہ کوئی زبردستی آ کر توڑے گا شہادت ہوگی. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ وہ توڑا جائے گا، جس سے اشارہ تھا کہ یہ شہید ہوں گے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. تو فتنوں کے لیے آڑ بنایا ہوا تھا حضرت فاروق اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس واسطے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ
میرا دل چاہتا ہے کہ فاروق اعظم خود دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے کچھ اور دن کی زندگی عطا فرما دیجئے کہ فلاں فلاں کام کر لے اور منافقین کو ختم کر جائے، وہ منافقین جو بعد میں کہیں فتنے برپا کریں گے۔ چنانچہ ہوا یہی، فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان کا خلافت آیا، چند سال عافیت کے گزرے، اس عرصے میں منافقین نے سازشوں کے جال تیار کیے اور فتنوں کا ایک دروازہ کھل گیا۔ تو حضرت کعب محسوس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا فتنے پیش آنے والے ہیں، اس واسطے خود دعا کر لیں۔ تو حضرت کعب نے مجھ سے کہا ہے ابن عباس، اگر حضرت امیر المومنین یہ دعا کر لیں تو بڑا اچھا ہو۔ تو میں نے کہا حضرت کعب سے کہ کیا میں آپ کی یہ بات پہنچا دوں حضرت امیر المومنین تک، حضرت عمر تک، کہ آپ کی یہ خواہش ہے یہ پہنچا دوں؟ تو حضرت کعب نے کہا میں نے کہا ہی اس لیے ہے تاکہ تم پہنچا دو یہ بات حضرت فاروق اعظم تک، ہماری یہ خواہش۔ تو اب جب کہ انہوں نے کہا کہ پہنچا دو تو کہتے فتشجعت، مجھے ہمت ہو گئی۔ ہمت کیا ہو گئی کہ پہلے تو کمرہ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، گردنیں پھلانگ کر آگے جانا مجھے بھاری لگ رہا تھا اور اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں نوعمر آدمی، کم سن آدمی اور بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر حضرت عمر کے پاس جاؤں۔ لیکن جب حضرت کعب نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جا کر کہو، تو اب مجھے ہمت ہو گئی اور اب میں نے سوچا کہ اب گردنیں پھلانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گردنیں پھلانگ کر بھی جانا پڑے تو جائز ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے ہمت ہو گئی، فقمت، میں کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا حضرت عمر تک پہنچا، حتی جلست عند رأسہ، جہاں تک کہ فاروق اعظم کے سر کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون لوگ اس حملے میں متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، تو میں وہ معلومات کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اصاب معاک قضا 13 کہ 13 حضرات وہ ہیں جو آپ ہی کی طرح زخمی ہوئے، ویسا ہی نیزہ جیسا آپ کو لگا ہے 13 افراد کو لگا ہے۔ اور وَأَصَابَ قُلَيْبٌ الْجَزَّارُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ الْمِحْرَابِ، اور ایک صحابی ہے قلیب الجزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ محراث کے پاس وضو کر رہے تھے۔ یہ محراث ایک چھوٹا سا حوض ہوتا تھا جہاں پر کے لوگ جس میں وضو کیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں اس کے قریب کوئی یہ جگہ بنی ہوئی ہوگی جہاں ایسا ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں آج کل ٹب ہوتا ہے، اس طرح کا ایک مٹی کا بنا ہوا ایک حوض جیسا ہوتا تھا۔ تو اس میں حضرت قلیب جزار رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے تو ان کو بھی اس سے نیزہ لگا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ تو 13 آدمی انہوں نے بتایا کہ آپ جیسے زخمی ہوئے، ان میں سے روایات میں آتا ہے کہ 7 افراد شہید ہو گئے تھے بعد میں، اور کل لوگ جن لوگوں کے زخم آئے تھے وہ غالباً 17 کی تعداد شاید آتی ہے۔ تو پہلے میں نے ان کو یہ بات بتا دی حضرت عمر کو جس کام کے لیے انہیں بھیجا تھا کہ جا کے بتایا جائے کون لوگ مزید متاثر ہوئے ہیں، میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت کعب کی بات کی اور کہا کہ حضرت کعب اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر دعا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی سے کہ آپ کی زندگی میں مزید اضافہ ہو جائے اور آپ کچھ اور دن موقع مل جائے امت کو آپ سے فائدہ اٹھانے کا اور یہ فتنے ختم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہو، آپ یہ دعا کر دیں۔ تو اب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ادعو کعبا، کہ اچھا حضرت کعب کو بلا لو میرے پاس، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو ذرا میرے پاس بلا لو۔ اللہ، فدعیا، حضرت کعب کو بلایا گیا، وہ بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے بلایا تو آگے آ گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا ما تقول، ہاں بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ اقول کذا و کذا، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے. آپ کی دعا اس حالت میں مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے قبول ہوگی. آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مزید اضافہ فرما دے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچ جائے. تو اس پر فاروق اعظم نے فرمایا لا واللہ الا ادعو، نہیں اللہ کی قسم میں یہ دعا نہیں کروں، میں یہ دعا نہیں کروں. ولیکن شقی عمر ان لم یغفر اللہ لہ، لیکن اگر اللہ نے عمر کی مغفرت نہ فرمائی تو وہ بڑا بد نصیب ہوگا. اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ دعا میں اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے پتہ نہیں کہ اگر مزید زندگی ملی تو اس مزید زندگی میں کیا اعمال مجھ سے سرزد ہوں گے اور کیا کام میں کر پاؤں گا کیا نہیں کر پاؤں گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زندگی مزید مل جائے، اللہ تعالیٰ مزید مہلت عطا فرما دے اور مزید مہلت کے اندر میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکوں اور مغفرت میری نہ ہو پائے. اس وقت تو مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرما رہے ہیں. میں اگر مروں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شہادت کی موت مروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا رتبہ عطا فرمائیں گے اور شہید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، بڑے وعدے ہیں، اس کے بڑے فضائل ہیں، مغفرت کی بڑی امید ہے. لیکن اگر میں مزید زندہ رہوں تو پتہ نہیں کہ پھر کیا کام میں کر پاؤں کیا نہ کر پاؤں اور پھر بالآخر میں کس طرح میری موت واقع ہو، پھر مجھے شہادت کا درجہ ملے کہ نہ ملے. اس واسطے میں یہ دعا نہیں کرتا. اللہ یعنی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقام اور عظمت کو کون انسان تصور کر سکتا ہے کہ سب کچھ سنا ہوا ہے، بشارتیں سنی ہوئی ہے جنت کے سب کچھ، لیکن یہ خشیت اس وقت بھی ہے کہ اگر اور زندگی مل گئی تو زندگی میں پتہ نہیں ہو سکتا آپ نے بشارتیں دی تھی میرے اس وقت کے اعمال کی بنا پر، پتہ نہیں بعد میں کیا اعمال سرزد ہو اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ شہادت کا مرتبہ ملے کہ نہ ملے. اس واسطے میں یہ دعا نہیں کرتا. اور در حقیقت یہ سنت تھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ فرمائی اور اسی کی تلقین فرمائی کہ اللہم ان کنت تعلم اللہ ان الحیات اللہم احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیرا لی. نہ یہ دعا فرمائی کہ مجھے زندہ رکھ، نہ یہ دعا فرمائی کہ مجھے موت عطا فرما. دعا یہ فرمائی کہ اللہ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب وفات میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے وفات عطا فرما، موت عطا فرما. اور ساتھ میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی الیک غیر مفتون، کہ اللہ جب کسی قوم سے آپ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے فتنہ آنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیا. یہ دعا فرمائی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کرنے سے انکار کیا کہ میں یہ دعا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے فیصلہ کیا، فیصلہ میرے حق میں بہتر سمجھا ہے وہ کر دیا. اب میں اس معاملے میں اور کچھ نہیں کرنا چاہتا. اس سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو صحت کی دعا نہیں کرنا چاہیے. صحت کی دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی اللہم انی اسألک الصحہ والعفہ والامانہ وحسن الخلق. صحت کی دعا کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کر دعا کرنا کہ میں اپنی زندگی میں فلاں کام کروں اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں امت کے لیے ایک ناگزیر شخص ہوں اور عالم اسلام کے لیے ایک ضرورت ہوں، یہ سوچ کر دعا کرنا یہ حضرت فاروق اعظم نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ایک طرح سے اپنی بارے میں ایک خوشگمانی ہوتی اور اس میں عجب کا بھی اندیشہ تھا. جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی عمر کی درازی کی دعا اس لیے کرانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے
امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے اور فتنوں سے امت مسلمہ محفوظ رہے، تو اس میں اپنے بارے میں بھی ایک عجب پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس واسطے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کرنے سے بظاہر اس وجہ سے انکار فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اور حقیقت بات تو وہی تھی جو میں نے عرض کیا کہ دونوں خواہشیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بیک وقت پورا فرمانا مقدر تھا کہ مدینے میں بھی وفات ہو اور شہادت کا درجہ بھی نصیب ہو۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو روایت فرمائی ہے، تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آداب مجلس بیان فرما رہے ہیں امام بخاری، اس کے ذیل میں لائے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنا، اس کی ممانعت اور اس کا اہتمام۔ پھر اسی سیاق میں ایک روایت اور ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس طرح آیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ارد گرد پہلے سے، تو آنے والا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے لگا۔ لوگوں نے اس کو روکا تو گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ مناسب نہیں ہے، لیکن جب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اترکو الرجل، چھوڑ دو، آنے دو اس کو۔ مقصد یہ تھا کہ اب جو تکلیف اس نے پہنچانی تھی وہ تو پہنچا دی، غلط کام جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب مناسب یہ ہے کہ یہ آ جائے میرے پاس تو میں اس کو دین کا مسئلہ بتاؤں اور اس کو سمجھاؤں۔ تو وہ آیا، حضور بیٹھتے ہی کہنے لگا کہ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ حدیث یہ سنائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر وہ ہے کہ من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یعنی حقیقی معنی میں مہاجر وہ ہے۔ مہاجر اصل میں کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو، ہجرت کے معنی ہے چھوڑنا، تو جو اپنا وطن چھوڑ کر جائے اللہ کے لیے اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا وطن چھوڑ دیا، حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں کو چھوڑے، اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ ارشاد جو ہے جیسا پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے احکام معاشرت کی اصل الاصول ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم سلمنی وسلم الناس منی۔ عجیب دعا فرماتے تھے گھر سے نکلتے وقت، اے اللہ مجھے بھی سلامتی کے ساتھ رکھیے اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو بھی محفوظ رکھیے، یعنی دوسرے لوگوں سے نہ مجھے تکلیف پہنچے اور نہ میری ذات سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ اللہم سلمنی وسلم الناس منی۔ یہ دعا حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے اور بڑی عجیب دعا ہے، اور عربی میں مانگ لے تو اور بھی اچھا، ورنہ اردو میں مانگ لیا کرے ہر وقت گھر سے نکلتے وقت اللہم سلمنی وسلم الناس منی، اللہ مجھے محفوظ رکھیے اور مجھ سے دوسرے لوگوں کو سلامتی میں رکھیے کہ مجھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نستعينك على طاعتك
اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية اللهم يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا أمان المستجيرين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك فأعطنا منها ما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما یا اللہ اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا اللہم انا نسألک ایمانا یباشر قلوبنا اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ اے ارحم الراحمین ہمیں معصیتوں سے اور گناہوں سے اور تمام منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بھی بچا لے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب کو بھی بچا لے اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید یا اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما حوصلہ عطا فرما اے اللہ ہم بے ہمت ہے ہمت عطا فرما بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما اے ارحم الراحمین نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ماحول کی ظلمتوں سے ہماری حفاظت فرما تاریکیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ایمان اور عمل صالح کو ہمارے قلوب کے اندر محبوب فرما دے اے اللہ کفر کو فسق کو معصیتوں کو ہمارے نگاہوں میں مبغوض فرما دے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین یا ارحم الراحمین یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما یا اللہ اتباع سنت کی توفیق کامل و راسخ عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما اللہم انا نستعینک اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم